37ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، لیکن گزشتہ روز جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ عمرے پہ تو چلے گئے، لیکن وہ لیٹر لکھ کے چلے گئے جس میں انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہیں قاضی فائز حسن کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جوڈیشری کی جو لڑائی ہے وہ آگے مزید چلتی رہے گی، اور کچھ اور جسٹس تھے انہوں نے بھی اس تقریب میں کل کی شرکت نہیں کی. تو لگ تو رہا ہے کہ دو گروپ بن چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور ان کی لڑائی آگے بھی چلتی رہے گی. دیکھیں، پارلیمنٹ نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب کیا ہے یہ بہت ہی مناسب انتخاب ہے، اور اگر جوڈیشری کے اس پہلو کو کہ جو ہمارے انتہائی معزز جج صاحبان باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کو خطوط پہ خطوط لکھ رہے ہیں، اور ان خطوط میں ایسی گفتگو اور ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ گلی محلے میں بھی جب دو لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو اس شرمناک گھٹیا لیول، یعنی اس طرح کی پڑھے لکھے لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی. تو اس صورتحال میں یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بہت ہی مناسب نظر آتا ہے کہ آج تک کی جو گروپنگ ہے اس میں اگر کسی بندے نے دخل نہیں دیا یا خود کو علیحدہ رکھا تو وہ مسٹر جسٹس چیف جسٹس محترم یحییٰ آفریدی صاحب ہیں. اور کل جو لیٹر لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس میں جو انہوں نے الفاظ اور جو زبان استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ، شاید اس سے پہلے بھی خطوط تو انہوں نے بھی لکھے ہیں اور ان خطوط کے جوابات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے مقام کو بھی برقرار نہیں رکھا. وہ اپنے مقام سے، اپنی پوزیشن سے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت اچھے جج ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت اچھے فیصلے ہیں. کاش وہ کل کا یہ لیٹر جو ہے یہ نہ لکھتے. ان کا عمرے پہ چلے جانا ہی کافی تھا. ان کا عمرے پہ جانا جو ہے وہ سبھی کچھ بیان کر رہا تھا جو انہوں نے خط میں لکھ کے اور جن الفاظ میں لکھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں چھوٹا سلسلہ شروع ہوا ہے ایک جماعت کی قیادت کی جانب سے، ضمانتیں شروع ہوئی، کیا یہ ڈیل ہے کیا ہے؟ اور دوسرا 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات شروع ہوئی ہے، وہ کیا چیز ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دیکھیں، جہاں تک اپنا بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے، اس میں یہ ڈیل والی بات بالکل غلط ہے. ڈیل کس سے ہونی ہے؟ ہم سے ہی ہونی ہے نا، دوسری طرف ہم بھی ہیں. تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کی بھی خواتین کا یا بہن بیٹیوں کا خیال رکھنا پنجاب کی خوبصورت روایات میں سے ایک روایت ہے. تو ہم تو بالکل اس حد تک خاص طور پہ سیاسی مخالفت میں جانے کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوئی. پہلے آپ کے علم میں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کو، ان کی اہلیہ کو، جن کا کوئی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کو عدالتوں میں جو ہے وہ تاریخوں پہ پیش ہونا پڑا. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں جیل میں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں. اور میں تو پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں. رانا صاحب بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیرون ملک گئے ہیں، بتایا گیا کہ 5 ملکوں کا وہ دورہ کریں گے. ذرا بتا سکیں گے کہ وہ کب تک واپس آئیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے
کہ 17 ستمبر کو جب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا، اس کے بعد میاں صاحب پاکستان واپس آ گئے اگلے ماہ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن تھا تو اسی دن میاں صاحب جو ہے وہ بیرون ملک واپس چلے گئے. اس میں کوئی اتفاق ہے یا کوئی اس میں وجہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے مجھے صرف 10 دن دیے. انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کا تنظیمی اجلاس بلائیں اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے نا یہ مرتب کر کے آپ ان کو فائل کریں. تو میں 10 دن بعد آ رہا ہوں اور آ کے میں نے جو ہے وہ پارٹی کا جو بھی رول ہے، جن لوگوں کو بھی جہاں جہاں پہ ذمہ داری دینی ہے تو وہ میں نے دینی ہے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ وہ یہی کوئی ہفتہ 10 دن کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے. جی جی جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کچھ حکم ایسا آ گیا جس کی وجہ سے فوری طور پر آئینی بینچز نہیں بن پا رہے، جوڈیشل کونسل نہیں بن پا رہی، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بتا دیجیے گا صوبوں میں آئینی بینچز کب بن رہے ہیں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ پڑھے بغیر ہی تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور پروگرام شروع کر دیتے ہیں. 26ویں ترمیم جو ہے اسے آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. اور جو آئینی بینچز ہیں صوبوں میں تو بنیں گے اس وقت جب وہ صوبائی اسمبلیاں قرارداد پاس کریں گی، ریزولوشن پاس کریں گی، وہ بن جائیں گے. اور مرکز میں جو ہے وہ آج ہی محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اوتھ لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ود ان 1 ویک وہ اجلاس بلائیں گے اور اس میں جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائیں گے. پاکستان آپ نے بات کی کہ معاشی استحکام جو ہے اس کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے اور نہیں، میں نے نہیں کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں. سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، تو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بھی آپ نے بھی بات کی. تو کیا وجہ ہے آپ مذاکراتی جو ہے ٹیم میں بھی نون لیگ شامل تھے، وہ کیا مطالبات ہیں یا کیا وہ ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ کی مشاورت اور جو ہے وہ ڈیل کہہ لیں یا مشاورت کہہ لیں مکمل نہیں ہو پاتی کبھی؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ میڈیا کو اور ہمارے جو محترم اینکر صاحبان اور صحافی صاحبان ہیں ان کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈرافٹ گورنمنٹ لے کے چلی تھی اور اس کے بعد جس ڈرافٹ کے اوپر جو ہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کا فرق دیکھ لیں. اور یہ جو اتنا فرق جو ہے یہ ہم نے اتنی لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور کہاں سے کہاں آ کے ہم متفق ہوئے ہیں. یعنی گورنمنٹ متفق ہوئی ہے، PMLN متفق ہوئی ہے، پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنے رویوں میں لچک پیدا کی ہے. تو یہ کس لیے کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ کنسنسس ہو جائے. آپ یقین کریں کہ ہم اس مسودے کے اوپر متفق ہوئے ہیں جو مسودہ محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے PTI کے ساتھ مل کے بنایا تھا اور باقاعدہ آن ریکارڈ ہے. وہ جو آڈیو اور ویڈیوز ہیں وہ چلانی چاہیے نا، جس میں راجہ سلمان اکرم صاحب اور گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسودہ جو JUI نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنایا ہے یہ کافی حد تک ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے، ہم تو متفق اس لیے ہوئے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، چلیں ہماری اگر کچھ چیزیں جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت ہم ایک قومی یکجہتی اور کنسنسس کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں اور ہم جو ہے وہ اس مسودے پہ متفق ہو گئے. اب جو PTI ہے ان کا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس پہ متفق نہیں ہوگی اور جب متفق نہیں ہوگی تو پھر فساد ہوگا. ان کا کیونکہ ایجنڈا تو اتفاق ہے ہی نہیں، فساد ہے، تو انہوں نے کہا کہ فساد ہوگا، فساد میں مولانا ہمارے ساتھ ہوں گے. جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے تو وہ دوڑ گئے وہاں سے. تو معاملہ یہ کہ ہم نے تو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپنی 10 باتوں کو چھوڑ کے ان 3-4 باتوں پہ متفق ہوئے ہیں جس کے اوپر سبھی متفق تھے. لیکن PTI ایک ایسی جماعت کا ایک ایسے انتشاری ٹولے کا روپ دھارے ہوئے ہے کہ وہ کسی بات پہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہے، نہ کسی بات کے اوپر متفق ہونے کو تیار ہے اور نہ ہی ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو رویہ ہے یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے،
سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو پیدا کرے گا، اور معاشی عدم استحکام جو ہے یہ پاکستان کو مشکل میں لائے گا، عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے عام آدمی کو بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، آپ کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کس کا کیا کردار ہے۔